السلام علیکم۔ یہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کافی بڑھ گئی ہے، تو ابھی عمران خان کو عدم اعتماد سے اتار دیا گیا ہے اور انہوں نے نو کانفیڈنس شو کیا ہے کہ جتنے بھی جو ایم این ایز ہیں ان کو عمران خان پہ کانفیڈنس نہیں ہے، وہ عمران خان کی جو پالیسی ہے ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس کو اتار دیا ہے یہ بات کر کے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر پاکستان جمہوری ملک ہے تو لوگوں نے جو ووٹ دیا تھا ایم این ایز کو، وہ بیسکلی عمران خان کے لیے دیا تھا، اور لوگ اب ایم این اے اگر سپوز کہ ظاہر سی ایم این اے نون لیگ کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہے، لیکن وہ زیادہ تر جو تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا، اسی وجہ سے عمران خان جو بن گیا تھا وزیر اعظم۔ اب ہوا یہ کہ نو کانفیڈنس ایک موشن چلی ہے اور اس میں یہ ہوا کہ اس کو اتار دیا اور شہباز شریف کو بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کو اس سے کچھ جگہ اب ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کے بھی سپورٹرز ہیں، نون لیگ کے بھی سپورٹرز ہیں، اس چیز سے خیر مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ ایکول سپورٹرز ہوتے ہیں تو وہ بھی زیادہ مظاہرے کر رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے سپورٹرز باہر نکلیں گے تو پرابلم کافی کریٹ کریں گے، شہباز شریف کی جس طرح انہوں نے کیا وہ بھی ایسے کریں گے، تو خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ابھی جو بات میں سوچ رہا تھا کہ اصل بات کیا ہے، ہمیں اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان ہو، شہباز شریف ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، اصل عوام کو چاہیے کیا، اس بات پہ فوکس کرنا ہے۔ عوام کو اصل میں کوئی بھی بندہ ہے اس کو تین چیزیں بیسکلی چاہیے ہوتی ہے۔ نمبر ایک پروٹیکشن، کہ اسے اس کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ نمبر دو پہ اسے پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ نمبر تین جو ہے وہ عزت نفس ہوتی ہے، انسان کی عزت بھی ہونی چاہیے۔ تو پروٹیکشن، پیسہ اور اس کی جو سیلف اسٹیم ہے، عزت نفس ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ تو اب ساری چیزوں کا کیا کہ چلو پروٹیکشن تو ہمیں مل رہی ہے، زندہ ہے الحمدللہ، تو ابھی جو پرابلم آ رہی ہے اس کے بعد جو مین چیز تھی وہ ہے پیسہ۔ اب کوئی بھی بندہ جو بھی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ ہر بندے کو چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ پیسہ بہت ضروری ہے۔ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب پیسہ ساری برائی کی جڑ ہے، پیسہ یہ ہے وہ ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو پیسہ بہت ضروری ہے، اور پیسے سے خوشیاں بھی آتی ہیں، پیسے سے آپ خوشیاں خرید سکتے ہیں، پیسے سے آپ اپنے لائف سٹائل کو اچھا کر سکتے ہیں، صاف ستھرے ماحول میں رہ سکتے ہیں، آپ اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں پیسے سے اگر اس کا جائز استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب جو بات تھی کہ بھئی پیسہ کیسے آئے گا، اب ہو یہ رہا کہ جو پاکستان کے اندر مین پرابلم ہے وہ میں بات کرنا چاہوں گا گھوم گھما کے، ساری ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے انٹرسٹ ریٹ۔ انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں زیرو ہونا چاہیے۔ جب تک انٹرسٹ ریٹ زیادہ رہے گا، جو مرضی گورنمنٹ ہو، یہ مہنگائی ہوتی رہے گی، ہمیشہ ہوتی رہے گی، یہ نہیں کم ہونی۔ انٹرسٹ ریٹ کا کیسے ایفیکٹ پڑتا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ جو اگر زیادہ ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ قرضہ لیتے ہیں۔ جب قرضہ لے کے اپنے سیٹ اپ چلاتے ہیں تو انہیں انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے۔ سپوز کہ اگر 1 کروڑ کا قرضہ لیا تو اگر اب جیسے 12% اگر ہو گیا انٹرسٹ ریٹ، تو 12 لاکھ روپے تو وہ پے کریں گے بینک کو۔ اب 12 لاکھ مطلب 12% الگ سے اور 10% ان کو، یا جو بھی روٹین ہے انہوں نے اپنا پروفٹ نکالنا ہے۔ تو اس طرح اگر سپوز 10% بھی پروفٹ لے، منیمم سال کا 10% لے، تو یہ تو 22% ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 22% پروفٹ مطلب کہ بہت، اس میں اب غریب بندہ ہے اس کی جو بائنگ کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے،
جب پروفٹ زیادہ لیں گی کمپنی تو لوگ ظاہر سی بات ہے چیز مہنگی ہوگی تو لوگ نہیں خرید سکتے. تو اس میں کیا ہے، اب میں بتاتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ یہ جو ہے ایک تو یہ اس جگہ سے ایفیکٹ کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی انٹرسٹ ریٹ جو نقصان ہو سکتا ہے، بھئی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، زیرو کر دیا ہے. اب باہر سے فنڈ نہیں آئیں گے، ڈالر نہیں آئیں گے، کیونکہ جو باہر والے لوگ ہیں وہ اس لیے انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے پاکستان میں. وہ انٹرسٹ لینے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انہیں فکس اماؤنٹ میں انٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر تقریباً زیرو کے قریب قریب چل رہا ہے، مطلب بیس لائن پہ ہی تقریباً چل رہے ہیں. جتنے بھی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں سوائے ایک دو کے، چائنا وغیرہ کے، ان کے علاوہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سب کے اندر تقریباً بیس لائن کے قریب قریب ہے. اور یہی مین ان کی ترقی کا راز ہے. اگر آپ ان کے بزنس دیکھیں، ان کی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں، ان کے کوئی بھی کاروبار کو دیکھیں، وہ اوپر والے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ زیرو ہے. جو بھی بندہ ادھار بینک سے پیسے لیتا ہے اسے منافع نہیں پے کرنا پڑتا، سود نہیں ایکسٹرا پے کرنا پڑتا. جتنے پیسے لیے اتنے ہی واپس کرے گا، جتنا بھی پروفٹ لیں گے وہ خود لیں گے. اب اس کی وجہ سے مہنگائی کم ہو جاتی. جب انٹرسٹ ریٹ، ظاہر سی بات ہے ان کو 10% ایکسٹرا جو بینک کو پے کرنا تھا وہ تو نہیں کرنا پڑا، اس لیے وہ صرف اپنا پروفٹ جتنا بھی نکالنا ہوتا ہے وہ پروفٹ نکال کے اور وہ مطلب کہ بینک کو واپس کر دیتے ہیں. ایک بات، اب ہم اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہوتا ہے کہ بھائی ڈالر کم ہو گئے ملک کے اندر اور یہ پرابلم آ گئی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ڈالر بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، تو ہم باہر سے پیسے منگوا لیتے ہیں. مطلب منگواتے تو نہیں ہیں، انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں، باہر والے لوگ انویسٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں. لیکن اصل جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ چیز ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے. جب امپورٹ زیادہ ہوگی، باہر سے ہم چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں اور باہر بیچ کم رہے ہیں، تو وہ تو الٹیمیٹلی ڈالر کا ریٹ بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اچھا، اس کا حل تو ایک ہی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کو کیسے، اس میں تو ایک ہی حل ہے کہ امپورٹ کو بالکل بلاک کر دیا جائے. کچھ سال جو عوام ہے وہ بھی اپنے لائف سٹینڈرڈ کو تھوڑا سا برداشت کرے کہ وہی ہم نے آئی فون نہیں خریدنا باہر سے، باہر والی کوئی بھی گاڑی امپورٹ نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں ایک الگ بحث ہے، وہ کیسے ڈالر کا ریٹ کنٹرول کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم اپنے اندرونی مسائل کو تو حل کر لیں. اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کا زیرو ہونا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. جب انٹرسٹ ریٹ زیرو ہونے کے اب فائدے کیا ہوں گے؟ اب اس میں یہ ہوگا کہ ڈالر بھی اس سے سٹیبل ہوگا. وہ کیسے ہوگا وہ میں بتاتا ہوں. جب انٹرسٹ ریٹ زیرو ہوتا ہے اس میں لوگوں کے پیسے جتنے بھی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ فلو میں آ جائیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ لوگ پیسے لیں گے بینکوں سے اور ان کو انٹرسٹ نہیں پے کرنا پڑنا، جتنے پیسے لیں گے اتنا وہ واپس کریں گے، انہیں سود نہیں دینا پڑے گا. سود نہیں دے گا تو پہلی بات تو مہنگائی انٹرنلی کم ہوگی. کیوں؟ سیٹ اپ زیادہ لگیں گے، کمپٹیشن آئے گا تو لوگ پروفٹ مارجن کم رکھیں گے تاکہ میری چیز سیل ہو، میری چیز سیل ہو، میری چیز سیل ہو. ایک تو یہ کمپٹیشن بڑھنے سے، سیٹ اپ زیادہ لگنے سے کمپٹیشن بڑھتا ہے اور اس سے ریٹ کم، پروفٹ مارجن کم رکھتے ہیں اپنی چیز بیچنے کے لیے، تو مارکیٹ بڑی ہوتی ہے، لوگ پروفٹ کم رکھتے ہیں، تو اس میں کسٹمر کو، مطلب عام پاکستانی کو فائدہ ہوگا. نمبر ایک بات. نمبر دو بات، ان کو دکاندار جو ہے، جو مطلب فیکٹری ہے جس کی جو بھی پیچھے سے لون لیا ہو اس کو بھی فائدہ ہے، کیونکہ اسے ایکسٹرا تو پے نہیں کرنا پڑ رہا. یہ دو بات، یہ فائدے ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ بھائی کمپٹیشن ہو گیا، پاکستان میں تو پروفٹ مل نہیں رہا. اب پاکستان میں پروفٹ نہیں مل رہا تو ہم چیزوں کو ایکسپورٹ کریں گے. ظاہر سی بات ہے پیسہ فلو میں آ گیا، فیکٹریاں بھی لگ گئی، چیزیں بھی تیار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں اتنا ہم مطلب کہ ساری کھپت تھی وہ پوری کر لی ہے ہم نے. اب ہم پہ ایکسٹرا سرپلس جو چیزیں پڑیں گی ان کو ہم ایکسپورٹ کریں گے. جب ہم ایکسپورٹ کریں گے ان چیزوں کو تو پھر ڈالر ہمارے ملک کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم امپورٹ کو بالکل بلاک کر دیں.
اور انٹرسٹ ریٹ کو زیرو کریں گے، پیسہ فلو میں آئے گا، سیٹ اپ زیادہ لگیں گے، جب سیٹ اپ زیادہ لگیں گے تو ہمارے پاس چیزیں ایکسٹرا ہوگی، بڑی مارکیٹ ہوگی، چیزیں زیادہ ہوگی تو ہم باہر بھیجیں گے نا۔ اب گندم میں اگر پاکستان میں اتنی کاشت ہو رہی ہے کہ پاکستان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو باہر کیسے بھیجیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر سپوز ہم کوئی گاڑی بناتے ہیں، کپڑا بناتے ہیں، کوئی بھی چیز، ہمارے پاس سیٹ اپ اتنے زیادہ ہونے چاہیے کہ ہم چیزوں کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ جب چائنا ہے، چائنا کے اندر ابھی آپ دیکھ لیں کہ چیزیں سرپلس پڑی ہوئی ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی کمپنی لگائی ہوئی ہے انہوں نے، تو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی ایکسپورٹ کو اپنے بڑھا سکتے ہیں اس وجہ سے۔ اب ایک بات، میرے جتنی بھی ویڈیو ہو اس کا جو سمپل ایک خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ زیرو ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں بناتا ہوں تو اس میں نے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، اسد عمر کو، اور جو دوسرا اسٹیٹ بینک ہے گورنر رضا باکر کو، ان کو میں نے بار بار ٹیگ کیا ہے، لیکن اب پتہ نہیں وہ میری ویڈیو بھی دیکھتے ہوں گے کہ نہیں دیکھتے ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اس چیز کو پروموٹ کرے کہ کسی طرح بھی ہمیں انٹرسٹ ریٹ زیرو چاہیے۔ انٹرسٹ ریٹ زیرو ہونے کی وجہ سے پاکستان اتنا خوشحال انٹرنلی ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ بات کوئی بندہ نہیں کرتا، نہ کوئی حکومت کرتی ہے، کوئی بندہ بھی اس چیز کو نہیں کرتا۔ عمران خان بہت اچھے کام کیے، لوگ اس کی تعریف کرتے، سارا کچھ ہے، لیکن میں ایک بات پہ عمران خان کی پہ ایگری نہیں ہوں۔ اس نے جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا، اس نے الٹا ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ عمران خان نے نقصان اس سینس میں پہنچایا، یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اگینسٹ چلا گیا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس نے ایک غلط بات کی ہے کہ دیکھو بینک ہمارا، اسٹیٹ بینک ہمارا ہے، ہم مالک ہیں، پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے، اس نے اس کو فری کر دیا ہے کہ بھئی وہ فری ہوگا، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں۔ اس پہ حکومت کنٹرول رکھ کے انٹرسٹ ریٹ کو زیرو لے کے آئے، جیسے بھی لے کے آنا بھائی انٹرسٹ ریٹ آپ زیرو کرو۔ اب گورنر آیا اسٹیٹ بینک رضا باکر صاحب، اس نے پاکستان کو صحیح، میں کہتا ہوں کہ صحیح برباد کیا، وہی انٹرسٹ ریٹ کی بیس پہ۔ وہ ٹھیک ہے، جو بھی وہ مطلب مشورہ دیتے ہیں کرتے آتے ہیں۔ اب خان صاحب کو کیا پتہ، جو مشورہ دیتے ہیں خان صاحب کو اتنے زیادہ تو مجھے بھی خیر اتنے اکنامک کا تو نہیں پتہ کیا اکنامکس کیا ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا فائدہ تو ہے نا، اس بات کو تو پتہ ہے نا۔ تو ہر بندہ، ہر پاکستانی اس بات کو اٹھائے کہ انٹرسٹ ریٹ مسٹ بی زیرو۔ جب انٹرسٹ ریٹ زیرو ہوگا تو پاکستان کے 50% سے بھی زیادہ پرابلم حل ہو جائیں گے۔ سیٹ اپ زیادہ لگیں گے، غریبوں کا فائدہ ہوگا، سیٹ اپ زیادہ لگیں گے، مہنگائی کم ہوگی، سیٹ اپ زیادہ لگیں گے، ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈالر کا ریٹ کنٹرول ہوگا، ٹھیک ہے، سیٹ اپ زیادہ لگیں گے، پیسہ زیادہ آئے گا، خوشحالی آئے گی، لوگوں کا ڈپریشن، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ پھر لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا یہ نہیں کریں گے۔ مہنگائی ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑا بڑھ رہا ہے، ڈپریشن کے جو مریض ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ کسی قرضہ چڑھا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، یہ ساری پرابلم ان چیزوں سے آتی ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں اگر یہ کنٹرول ہو گیا انٹرسٹ ریٹ، اس میں یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں نا کنٹرول ہو جائیں گی، اور ہمیں پھر مزید کسی سے پیسے لینے کی، IMF کے پاس جانے کی، ان چیزوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں کا اب مجھے نہیں پتا کہ رضا باکر کس اسٹریٹجی سے پاکستان آیا ہے، کیا چکر ہے، کیا نہیں ہے۔ رضا باکر تو ایک مطلب نام میرے سامنے، کوئی بھی بندہ جو آتا ہے انٹرسٹ ریٹ اس کو زیرو کرنا پڑے گا۔ یہ بات اگر آج سمجھ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، اگر آج نہیں سمجھیں گے تو پھر نقصان اٹھا کے بھی تو انٹرسٹ ریٹ کو زیرو کرنا پڑے گا نا۔ فائنل حل یہی ہے۔ آپ دنیا میں جہاں پہ بھی چلے جائیں، امریکہ نے کیا کیا، امریکہ میں اکثر لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی ادھر بینکوں میں، امریکہ نے ساری دنیا کا وہ جو پیسہ ادھر پڑا ہوا اس نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا، زیرو کر دیا، اپنے شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیا۔
ہمارے بینکوں میں بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کم اس کو انٹرسٹ ریٹ کو 0 پہ لے کے، تاکہ پیسہ باہر نکلے بینکوں سے، زیادہ سیٹ اپ لگے. زیادہ سیٹ اپ لگے گا تو سیٹ اپ کے لیے ظاہر سی بات ہے پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے. کوئی مل لگانی، کوئی بھی مطلب کوئی مشینری ٹائپ جو بھی لگانا، تو اس کے لیے ہمیں یہ چیز چاہیے ہوگی. تو اس بات پہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرسٹ ریٹ لازمی 0 کرنا چاہیے. ایک دفعہ ہم یہ چیزیں کریں گے، انٹرسٹ ریٹ 0 کریں گے، ہم جو بھی فارن انویسٹمنٹ ہے وہ چلی جائے گی، چلے جانے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے بھی تو ہمارا ڈالر 100% اس میں ڈیپریسیشن آ گیا ہے. جب نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی تو 100 کے قریب تھا، اور 190 تک گیا ڈالر. تو اب پہلے ہم اتنے مطلب ڈپریشن میں جا رہے ہیں، تو اور جائے تو میرے خیال مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہم ایک کڑوا گھونٹ بھر لیں تاکہ ہمارے آنے والے سال بہتر ہو جائے. اگر ہم 1-2 سال کڑوا گھونٹ بھر لیں گے انٹرسٹ ریٹ کو 0 کرنے کے لیے، ہم انٹرنلی مطلب ہمارے اندر ایک انٹرنلی جو پرابلم ہے وہ سولو ہو جائے گی. ہم آپس میں مطلب جو رہتے ہیں ملک کے اندر وہ ہے. اب غریب بندے کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آئی فون کتنے کا ہے، یا مرسیڈیز کتنے کی ہے، ٹھیک ہے، لیمبرگنی کتنے کی ہے، وہ باہر سے خریدے گا. بھائی ڈالر پہلے، سب سے پہلے ہمیں اپنے انٹرنل معاملات کو سولو کرنا پڑے گا. انٹرنل معاملات کو سولو کرنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ مسٹ بی 0. میں بار بار اتنے زیادہ کہہ چکا ہوں کیونکہ یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جب تک 0 نہیں ہوگا یہ ملک کے حالات سولو نہیں ہوں گے، اور یہ بہت زیادہ چیزیں خراب ہوتی جائیں گی، اور خراب ہو رہی ہیں. میں آج بھی سن رہا تھا کہ کوئی ملک ہے وہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے ایک، اور پاکستان بھی ہو جائے گا، کیونکہ نہ پاکستان کے خزانے میں ڈالر ہیں نہ کچھ ہے. تو یہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. آپ سارے بندے جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں وہ اس بات کا احتجاج کریں، اس بات کی طرف لے کے جائیں حکومت کے کہ انٹرسٹ ریٹ 0 کریں. باقی آپس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی عمران خان کے لیے نہ لڑے، کوئی شہباز شریف کے لیے نہ لڑے، کوئی زرداری کے لیے نہ لڑے. سب سے پہلے غریب عوام کو صرف پیسہ چاہیے اور کوئی نہیں. یہ اس دور کی بہت ضروری چیز ہے. ایک دور ہوتا تھا جب لوگ پیسے کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے تھے، انسانیت کی جو ویلیوز تھی وہ اور چیزوں کی طرف فوکس تھی. اب ویلیو پیسہ بن گیا تو اس چیز کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب خان صاحب سے بھی میں مطلب ایک بات کر لیتا ہوں. خان صاحب نے کہا کہ مطلب ہم امریکہ نے ہمیں یہ کہا عزت نفس. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں ہمیں مین چیز چاہیے ہوتی، پروٹیکشن، پیسہ اور عزت نفس. ٹھیک ہے. اب پروٹیکشن الحمدللہ اب ہیں، اور وہ مطلب جتنے بھی دھماکے وغیرہ کم ہو گئے تو پروٹیکشن تقریباً مطلب ہے ہی. وہ بھی پرابلم ہے ایک، مطلب عدالتوں میں لوگوں کو کچھ پرابلم ہوتی ہے، کیس میں بھی پروٹیکشن نہیں ہے، لیکن وہ لوگ پیسہ پوسہ لے دے کے وہ کام کر، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. تو اس میں ابھی جو ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ ہمیں مین چیز جو چیز ہے وہ چاہیے ہوتا ہے وہ پیسہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد عزت نفس. اب عمران خان کی میں اس بات کے حق میں ہوں کہ انہوں نے جو یہ بات کی تھی کہ ہم عزت نفس ہے، ہم غلام نہیں، اور ہم واقعی غلام نہیں ہیں. ہماری عزت نفس ہے، ہم انسان ہیں، اور امریکہ ہم کو غلام نہ سمجھے. اگر یہ بات حقیقت ہے عمران خان نے جو کہی ہے کہ مطلب ہم جو امریکہ ہمیں غلام سمجھتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ بات اس کی ٹھیک ہے. اب شہباز شریف اگر یہ ظاہر سی بات ہے اگر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا تو یہ بھی غلط ہے. تو ہر مطلب کہ جو لیڈر ہے اس کے اندر کوئی اچھی اور بری بات ہوتی ہے، لیکن میں نے بتایا نا کہ غریب عوام کو جو فرق پڑتا ہے وہ اس کی خوشحالی سے ہے. اور خوشحالی کب آئے گی؟ جب اس کے پاس پیسہ ہوگا. اور پیسہ کب آئے گا؟ انٹرسٹ ریٹ 0 کرنے کی وجہ سے مہنگائی کم ہوگی، سیٹ اپ زیادہ لگیں گے، ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. آپ دیکھنا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن انٹرسٹ ریٹ 0 ہونا چاہیے. تو باقی امید ہے کہ آپ جہاں جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے وہ ہر بندہ فورس کرے اپنے لیول پہ کہ بھئی انٹرسٹ ریٹ ہمیں کم سے کم چاہیے. اس بات کو میں نے اٹھانا ہے
اور پورے ملک کے اندر میری ایک مطلب یہ خواہش ہے کہ میں اس کو اٹھا کے پھیلاؤں کہ انٹرسٹ ریٹ ہمیں 0 چاہیے بس، اور ہمیں کچھ چیز نہیں چاہیے فی الحال۔ تو باقی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری سپورٹ کریں گے، اور باقی میں بھی انشاءاللہ عوام کا بھی خیال کرتا ہوں، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ مطلب غریب بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔